کے جنرل سیکرٹری اکبر خان سے. آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے پاسپورٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں آپ سے نا یہ کویشچن کرنا چاہوں گی. سر یہ پاسپورٹ جو ہے نا پاسپورٹ جب بنانے جاتے ہیں نا یہ پختون ہمارے بھائی, تو سر انہیں کہا جاتا ہے کہ 1978 کا ریکارڈ لائیں اور پھر ان کا جو پاسپورٹ بنایا جائے گا, ادروائز نہیں بنایا جائے گا. سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا پختون ٹی وی کا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آج کل یہ افغانی باشندوں کے حوالے سے کچھ گہما گہمیاں زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا پہ کچھ زیادہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے. تو پاسپورٹ کے حوالے سے پختون لوگوں کے جو پاسپورٹ ہیں وہ بن رہے ہیں, لیکن ان سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں 1978 کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے. میں کل جیو ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, سہیل وڑیچ صاحب کا, بڑا پاپولر اینکر ہیں اور بڑا پاکستان کا بڑا مائناز چینل ہے جیو چینل. اس پہ تابش ہاشمی ہمارے کامیڈی اینکر ہیں, ان سے سوالات کیے جا رہے تھے اور وہ کلپ میں آپ کو دوں گا, آپ اپنے چینل پہ ضرور لگائیے گا. اس میں ان سے پوچھا جاتا ہے وہ 84 میں مطلب وہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے ان کے والدین. تو اگر اس لیول تک بات آ جائے, جو انڈین لوگ ہیں جو پاکستان میں آباد ہیں, ہمارے بھائی ہیں, آئے ہوئے ہیں لیگلی طور پہ آئے ہوئیں گے, اور سہیل وڑیچ صاحب نے تابش ہاشمی صاحب کا یہ جواب تھا کہ میرے والد صاحب پاکستان آتے ہی ان کو گورنمنٹ جاب مل گئی. تو میں صرف یہ تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا آیا جو انڈین لوگ جو پاکستان شفٹ آئے ہوئے ہیں, جیسے کہ تابش بھائی تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے کافی زیادہ کام بھی کر رہے ہیں, تو اس طرح کے بہت سارے لوگ انڈیا سے بھی آئے ہوئیں گے, دوسری کنٹریز سے بھی آئے ہوئیں گے, تو کیا ان سے بھی یہ ریکوائرڈ کیا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دکھتی ہیں. ہم جو پشتون جتنے بھی ہیں, اسپیشلی جو پنجاب میں آباد ہیں, ہم بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اپنی بیوروکریسی, اپنی جوڈیشلی کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ ہمیشہ ہم پیش آتے ہیں, اور ہمارا مومن لویا جرگہ ہمیشہ بڑے باادب اور بڑے طریقے کے ساتھ جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. کچھ آفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہیں, تو ہم نے ایون کہ پچھلے سال اس کے خلاف بہت بڑا ایک پروٹیسٹ بھی کیا تھا گورنر ہاؤس کے آگے مار روڈ پہ اتنی سردی میں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے, اس کی بھی میں آپ کو ویڈیوز دوں گا. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں اپنا حق لینے کے لیے آپ کب تک پروٹیسٹ کرتے رہیں گے, کب تک آپ مطلب روڈوں پہ آتے رہیں گے. ایکول ہونا چاہیے, ایکول نظام ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ قوم پرستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے بڑوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی, دے رہے ہیں, اور مزید انشاءاللہ دیتے رہیں گے, کیونکہ یہ میرا ملک ہے, میرا خوبصورت پاکستان ہے. تو پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, لیکن میری تمام اداروں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ایکول رہ کے ایکول طریقے کے ساتھ اس پالیسیوں کو آگے ساتھ لے کے چلیں. سر میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گی, تو جسٹ یہ جو پختون بھائیوں کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں پاسپورٹ نہیں بنایا جائے گا ان کا, کہ وہ پہلے 1978 کا ریکارڈ لے کے آئیں گے. باقیوں کے ساتھ بھی جیسے کہ ادر کنٹریز سے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جیسے کہ نائجیرین وغیرہ ہیں, وہ جب پاسپورٹ بناتے ہیں تو ان کا آرام سے بنا دیتے ہیں, کہ ان سے بھی یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ 1978 کا ریکارڈ لے کے آئیں تو پھر ہی آپ کا پاسپورٹ بنے گا, تو ادروائز نہیں بنے گا. دیکھیں جی, مجھے فخر ہے اپنے ملک کے تمام اداروں پہ, تمام ایجنسیز پہ, کہ جن کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. اگر آپ پاسپورٹ آفس میں جب جاتے ہیں نا, تو میرا گیٹ اپ ہے کہ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے, سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے, موڈے پہ مفرل رکھا ہوا ہے, تو باہر وہ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اندر والوں کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں پتہ ہوتا. جتنی بھی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن کیسے ہو سکتا ہے, ان کو پتہ ہوئے گا. باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی لالا جی تسی پاسپورٹ بنانا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم نے پاسپورٹ بنانا ہے, یار فلانا ریکارڈ لے آئیں. ان سے پھر ڈیل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اتنی چیزیں لے کے آؤ گے تو آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا, ورنہ یہ انکوائری میں چلا جائے گا. تو نہایت ہی دکھ کی بات ہے, وہ جو باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 15-20 ہزار سانو دیو اور آ کے مطلب پروسیس کے دنوں میں اپنا پاسپورٹ لے جائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چبھتی ہیں, انسان کو دکھ ہوتا ہے. ہاں بھائی, مطلب ہمیں کچھ دوست آ کے کہتے ہیں یار وہ 20 ہزار دوں تو میرا پاسپورٹ بنتا ہے, اور اگر 20 ہزار نہیں دیتا تو مجھے انکوائری میں ڈال دیا جاتا ہے.
तो ये कुछ चीज़ें दुख वाली होती हैं। जितनी भी तंजीमें हैं यहाँ पे आपको किसी के साथ हमारी पॉलिसियों पे कोई इतराज़ नहीं है, पर यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप ये रिक्वेस्ट हुकूमत से करना चाहते हैं कि ये तंजीमों में करप्शन को ख़त्म किया जाए, इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएँ और ये रिकॉर्ड जो है सबके लिए जो भी रूल रेगुलेशंस हैं सबके लिए जो इक्वल होने चाहिए, ना कि पख्तून टीवी है ये जो है ये पश्तून बहन भाई हैं हमारे, नाइजेरियन है जो अदर कंट्री से आए हैं, सबके लिए आप बराबर का जो है ना ये बराबर का कानून होना चाहिए, बराबर का जो सलूक करना चाहिए और अदल इंसाफ होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। आप ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं हुकूमत से कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएँ? देखिए मेरा एक हैज़ा पाकिस्तानी होने की हैसियत से रिक्वेस्ट भी है और मतलब ये मैं मेरी समझ में ये नहीं आता कि कब तक हम लोग रोडों पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, पूरी दुनिया को ये दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे कौम परस्ती हो रही है या ये हो रहा है ये वो हो रहा है। तो आया कि जब हम लोग हर किस्म का इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करने के लिए तैयार हैं, तो फिर भी अगर जब ऐसा रवैया होएगा तो मतलब छुपती है ये बातें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। हमारी पंजाब के जो नए डायरेक्टर आए हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हुई थी। अगले वीक में हमारी दोबारा फिर मीटिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फ़िलहाल बहुत बेहतर चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िम्मेदारी मोहम्मद लोया जरगा पूरे तरीके से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद भी करता रहेगा। और क्योंकि ये मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क मज़बूत होगा तो मैं मज़बूत होऊंगा। तो मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा के लिए जितनी भी हमारी पासपोर्ट के हवाले से जो मसले मसाइल हैं, अभी तो जो स्पेशल ब्रांच ने फ़ीस भी मेरा ख्याल है वो मुकर्रर कर दी है कि 5,000 रुपया जिन लोगों के जो हमारे पश्तून भाई हैं उन लोगों के पासपोर्ट जो इंक्वायरियों में हैं वो दोबारा ऑफिसेज़ में जाएं और अपना टोकन दिखाएं और उनको कहें कि हमारा पासपोर्ट दोबारा भेज दें इंक्वायरी के लिए। और मेरी तमाम कौम से गुजारिश है कि आप लोगों को कोई मसला भी इंक्वायरी के हवाले से जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके हवाले से आए और आपको बात की समझ ना आए तो मैं तमाम कौम को ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर मोहम्मद लोया जरगा के टोनों के हवाले से, यूसिस के हवाले से जितने अहदेदारान हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो रेस्क्यू की तरह माशाल्लाह 1122 की तरह इंशाल्लाह आपके हर मसले के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे।